ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عسکری ڈریم کیچرز پیش کرتے ہیں زرعی انقلاب کا سبز باغ، اور اس فقریہ پیشکش کے تحت 4.8 ملین ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جو بہت جلد کارپوریٹ فارمنگ کے لیے افواج پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ جبکہ سندھ میں 52,000 ایکڑ زمین افواج پاکستان کو دی جا چکی ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اب تک جو زمینیں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے افواج پاکستان کو دی گئی ہیں انہیں کس استعمال میں لایا گیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے ٹیک اوور کیا تو ان کی تجویز پر جون 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC تشکیل دی تھی، اور اس کی تشکیل کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، 25 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، کبھی بتایا جاتا تھا کہ 40 ارب ڈالر آ رہے ہیں، لیکن یہ خواب پورے کیوں نہیں ہوئے، ایک بھی دھیلا اب تک پاکستان میں کیوں نہیں آیا۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے یہ کیا بلا ہے، یہ تصور کہاں سے آیا، یہ تجویز جو ہے وہ کیسے سامنے آئی، کیا یہ کوئی نئی اصطلاح ہے یا اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس طرح کا تجربہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ ویسے تو پاکستان ایک بہت بڑی تجربہ گاہ ہے جہاں کبھی بھی کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے پاکستان میں، کارپوریٹ فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی اصطلاح متعارف کروانے کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے سر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا گناہ جو ہے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے سر ہے، جنہوں نے 2002 میں کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ کیا، اور اس ایکٹ میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان کسی بھی ملکی غیر ملکی فرد کمپنی کو ملک کے چاروں حصوں میں لامحدود زرعی زمین آسان شرائط پر زرعی استعمال کے لیے فروخت کرنے یا پٹے پر دینے کی مجاز ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی اس میں کہا گیا کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ میں کہ یہ جو زمینیں الاٹ کی جائیں گی اس پہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی، زرعی فارمنگ کے لیے مقامی پارٹنر کو ساتھ ملانے کی شرط نہیں ہوگی۔ یہ جو تجویز تھی جس کے تحت کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ لایا گیا تھا، تو تب بھی یہی سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ ہمارے دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور چین جو ہیں وہ زرعی اجناس کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہیں، وہ ہر سال اربوں ڈالر کی زرعی اجناس جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں، اور اگر ہم ان سے قرضے مانگنے کی بجائے، ہم ان سے مدد مانگنے کی بجائے، ہم ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی بات اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں اور ان کی یہ جو ضروریات ہیں اگر یہ ہم پوری کریں تو ہمارے وارے نیارے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس پہ یہ تجویز سامنے آئی کہ ان دوست ممالک کی زرعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ استعداد نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ہم اپنے ان دوست ممالک کو کہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کے تحت ہم آپ کو زمینیں دے دیتے ہیں کاشتکاری کے لیے، آپ آئیں یہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگائیں، کارپوریٹ فارمنگ کریں، آپ خود بھی اپنی ضروریات پوری کریں اور ہمیں بھی زرعی اجناس جو ہے وہ دیں، ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ ریونیو حاصل ہوگا۔ چنانچہ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ اس کا نفاذ کر دیا گیا، لیکن یہ جو تجویز تھی، یہ جو منصوبہ تھا، یہ بری طرح سے ناکام ہو گیا اور کارپوریٹ فارمنگ کی یہ جو مہم ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ابھی جب جنرل عاصم منیر نے افواج پاکستان کے سپہ سالار کی حیثیت سے ٹیک اوور کیا تو یہ جو منصوبہ تھا یہ جھاڑ پونچھ کے فائل نکال کے کوئی نئی فائلیں تیار کر کے کوئی کور شور نیا جو ہے وہ لگا کے ایک نئی خوبصورت پریزنٹیشن کے تحت تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ جو ہے وہ یہ منصوبہ جنرل عاصم منیر کو پیش کیا گیا، اور جنرل عاصم منیر چونکہ خود سعودی عرب میں انہوں نے سرو کیا ہے، وہ وہاں تعینات رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا
کہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ کام جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بات کر کے غالباً جون 2023 میں جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC جو ہے وہ تشکیل دی گئی، تاکہ یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ جو بیوروکریٹک اس میں ریزسٹنس آ جاتی ہے، جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کا سامنا یہ ون ونڈو آپریشن ہو، وہ آئیں اور SIFC جو ہے وہ ان کو سہولت کاری فراہم کرے اور یہ جو ہے اس سلسلے کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے افواج پاکستان کی طرف سے آنن فانن جو ہے وہ ایک نئی کمپنی بنائی گئی، گرین کارپوریٹ انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی گئی، تاکہ اس کے تحت یہ کارپوریٹ فارمنگ کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ تھے اور وہاں پہ 10 لاکھ ایکڑ اس گرین انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے لیے افواج پاکستان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ جو نگران حکومت کا اقدام تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے بہت جرأت مندانہ فیصلہ کیا، انہوں نے حکومت کا یہ جو اقدام تھا اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ جو 10 لاکھ ایکڑ زمینیں تھیں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے افواج پاکستان کے حوالے کرنے سے روک دیا، اور جون 2023 میں جسٹس عابد حسین چٹھا نے 134 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ تحریر کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ نہ تو عبوری حکومت کے پاس زمین الاٹ کرنے کا کوئی آئینی مینڈیٹ ہے اور نہ ہی پاکستان کی مسلح افواج کارپوریٹ فارمنگ کا آئینی و قانونی مینڈیٹ رکھتی ہیں، لہٰذا یہ جو زمینوں کی الاٹمنٹ تھی اس کو روک دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ہی اپیل دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ تھا اس نے جو ہے وہ اس مشکل سے نکالا اور یہ جو فیصلہ تھا سنگل بینچ کا اسے جو ہے وہ معطل کر دیا۔ یہ جو ڈویژن بینچ تھا جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس علی باقر نجفی پر مشتمل تھا۔ جولائی 2023 میں اس ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ معطل کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن گئیں، جبکہ جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں وہ بھی کمپنی کے بہت بااعتماد اور وفادار افراد میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جاننے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، آپ سب جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جناب جنوری 2024 میں اس سمت میں ایک اور بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ سندھ نگران حکومت نے پنجاب حکومت کی پیروی اور تقلید کرتے ہوئے 52,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ گرین کارپوریٹ انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ جو افواج پاکستان کی کمپنی ہے اس کے حوالے کر دی، اور اس حوالے سے باقاعدہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو 52,000 ایکڑ زمین ہے یہ افواج پاکستان کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور ابھی قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بتایا ہے کہ گرین انیشیٹو کے تحت 4.8 ملین ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور یہ زمین کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے کے تحت گرین انیشیٹو کے تحت جو ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ جو زمین ہے یہ پنجاب کے کل رقبے کا 9% بنتی ہے، اور اسی وقفہ سوالات کے دوران ہی وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ 8,64,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ پہلے ہی اس پہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ آج انگریزی اخبار دا نیوز میں بھی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وزیر صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز جو ہے وہ 8,64,000 ایکڑ زمین پہ ہو چکا ہے، تو یہ واقعی زمینوں کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے، کیا واقعی غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ آ رہی ہے؟ اچھا، میری معلومات کے مطابق یہ جو زمینیں اب تک کارپوریٹ فارمنگ کے لیے گرین انیشیٹو کے تحت جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے افواج پاکستان کے حوالے کی گئی ہیں، ابھی تک کوئی ایک بھی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی، ابھی تک کسی ایک بھی
عرب ملک کی فرم نے جو ہے وہ وہاں آ کے دلچسپی ظاہر نہیں کی اور وہاں آ کے کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز جو ہے وہ نہیں آیا. ہمارے جو دوست ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے وفود آتے ہیں، انہیں جو ہے وہ SIFC لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں گھمایا جاتا ہے، پھرایا جاتا ہے، جنگلات دکھائے جاتے ہیں، پہاڑ دکھائے جاتے ہیں، زمینوں کی سیر کرائی جاتی ہے. اچھا، آخر کا وہ گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. وہ ایک تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں کس کے ساتھ کاروبار کی بات کریں، ہمیں یہاں کوئی آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملوائیں جن کے ساتھ ہم کوئی بات کریں کہ کہاں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. تو آپ ہمیں پریزنٹیشنیں دینا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عرب ممالک سے دوست آتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے وہ آتے ہیں، وہ کیوں واپس لوٹ جاتے ہیں، وہ کیوں یہاں سرمایہ کاری پہ اور کارپوریٹ فارمنگ پہ جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتے، اور کیوں ابھی تک یہ انیشیٹو جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو زمین ہے اس کی ملکیت مشکوک ہے. آپ کو جو زمین الاٹ کی گئی ہے وہ بذات خود جو ہے وہ مبہم ہے، وہ مشکوک ہے. کہیں آپ کے پاس 20 سال کی لیز ہے، 20 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا جب یہ لیز ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لیز ایگریمنٹ ہے جس کے تحت آپ نے یہ زمینیں حکومت سے حاصل کی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب لیٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی اور کو زمین جو ہے یہ پٹے پر یا ٹھیکے پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ آتے ہیں، گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے وہ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کوئی بات جو ہے وہ اس حوالے سے طے نہیں ہو پاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کل کو اس حوالے سے کوئی قانونی پیچیدگی اگر پیدا ہو گئی تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہماری جو ہے وہ ڈوب جائے گی، تو ہم کیسے یہ خطرہ جو ہے مول لے لیں. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اگر جو ہمارے عرب ممالک کے وفود ہیں، عرب ممالک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز نہیں کیا گیا تھا، جو بنیادی مقصد تھا، جس مقصد کے تحت جو ہے یہ سارا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اور یہ زمینیں حکومت سے جو ہے وہ حاصل کی گئی تھیں، اگر اس مقصد کے تحت یہ زمینیں استعمال نہیں ہو رہی تو پھر یہاں ہو کیا رہا ہے. تو جناب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو زمینیں حکومت سے ٹھیکے پر لی گئی ہیں، یہ مقامی جو ٹھیکیدار ہیں، مقامی جو بڑے کاشتکار ہیں، مقامی جو سرمایہ دار ہیں، انہیں سب لیٹ کی جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ آگے سے پٹے پر دیے جا رہے ہیں، آگے سے ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں مختلف کاروباری شخصیات کو، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ کاشتکاری کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ زمینیں مقامی کاشتکاروں کو، مقامی سرمایہ کاروں کو ہی ٹھیکے پر دے جانی تھیں تو حکومت براہ راست انہیں یہ زمینیں جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتی اور اس سے اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ مل جاتا. تو یہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے گرین انیشیٹو کے تحت یہ اتنا بڑا منصوبہ بنا کے جو SIFC بنائی گئی اور یہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ زمینیں وفاج پاکستان کو الاٹ کی گئی، کیا اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ وہ آگے سبلیٹ کر دی جائیں؟ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے انشاءاللہ مزید تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.